السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہائی رائزز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاطف شاہین۔ روز کی طرح سے ایک بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ویڈیو ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ہر انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ چکے۔ ناظرین، آج کی اپنی ویڈیو برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بہت زیادہ باتیں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرائنگل ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں پر دجال موجود ہے یا بہت ساری اور چیزیں، جیسا کہ وہاں سے کوئی جنات کی وادی ہے یا کچھ اور۔ ناظرین، یہاں کیا ہے اور ایسا کیا ہے کہ وہاں سے اس کے اوپر سے گزرنے والی ہر فلائٹ اور ہر جہاز غائب ہو جاتا ہے، اور آج تک بہت سارے ایسے جہاز جو وہاں سے اوپر گزرنے کی کوشش میں وہاں گئے ہیں وہ آج تک واپس نہیں آئے ہیں۔ یہ کہاں واقع ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو غور سے سنیے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ ٹرائنگل کے بارے میں ایسے حقائق سے پردہ اٹھانے والے ہیں جس کے بارے میں آج تک آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو دھیان سے سنیے۔ برمودا ٹرائنگل کسی ملک یا متعین حدود کی حامل جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اصطلاح کے طور پر عموماً یہ سمندر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو بحیرہ اوقیانوس میں امریکی ریاست فلوریڈا پورٹو ریکو، جو امریکا کے زیر اہتمام ایک جزیرہ ہے، اور سلطنت برطانیہ کی نو آبادی برمودا نامی ایک چھوٹے سے جزیرے کے درمیان اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس سے زیادہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کچھ کہنا سائنس کے دائرہ کار سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ سوال کا پہلا حصہ کہ برمودا ٹرائنگل واقع کہاں ہے کا جواب یہی ہے۔ جہاں تک یہ سوال کہ برمودا ٹرائنگل کی حقیقت کیا ہے، تو برمودا ٹرائنگل بھی باقی سمندروں کی طرح سے ایک سمندر ہے، تاہم یہ علاقہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے شمالی اور جنوبی امریکا، یورپ اور افریقہ کے درمیان بحری اور ہوائی ٹریفک کے مصروف ترین راستے پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ ایک اندازے کے مطابق 13 لاکھ مربع کلومیٹر سے 31 لاکھ کلومیٹر کے درمیان ہے، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کی سرحد کہاں متعین کی جا رہی ہے۔ یہ علاقہ جزائر غرب الہند یعنی ویسٹ انڈیز کے بہت سارے جزائر کے پاس ہے، جو سیاحتی سرگرمیوں کا مرکز ہے، اس لیے یہاں اکثر بے شمار سیاحتی جہاز یا کروز شپ بھی سمندروں میں رواں رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی جغرافیائی محل وقوع کے باعث یہاں سمندری طوفان بھی بہت آتے ہیں۔ تاہم اس جگہ سے متعلق کچھ ایسی کہانیاں یا افسانے مشہور و منسوب ہیں کہ بعض لوگ اسے ایک پراسرار جگہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس بنا پر اسے ڈیولز یعنی ٹرائنگل یعنی شیطانوں کی تکون بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 50 بحری اور 20 ہوائی جہاز پراسرار طور پر اس علاقے میں غائب ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور 5 دسمبر 1945 کو امریکی نیوی کے ایک ٹریننگ مشن کے دوران 5 ہوائی جہازوں کی پراسرار گمشدگی تھی، اور اس کے بعد ان کی تلاش میں گیا ایک دوسرا ہوائی جہاز بھی سمندر کے اوپر کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ ان 6 جہازوں کے اکٹھے غائب ہو جانے کے بعد بعض لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کی پراسراریت سے منسوب کر دیا، حالانکہ اس طرح کے حادثات انسانی غلطی یا دیگر وجوہات کی بنا پر وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ کی تحقیق کے مطابق غالب گمان یہی ہے کہ پہلا حادثہ مشن کمانڈر کی نیویگیشن کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا، کیونکہ وہ جہازوں کو غلط سمت میں سمندر کے اندر دور تک لے گیا۔ واپسی کا ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے 5واں جہاز سمندر میں گر گئے اور نامعلوم مقام پر گہرائی میں غرق ہو گئے۔ ان کے پیچھے جانے والا جہاز بھی کسی فنی خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس صورتحال اس وسیع علاقے میں پیش آنے والے دوسرے حادثات کی بھی ہے۔ صحافیانہ سنسنی انگیزیوں اور بعض اوقات خلاف حقیقت رپورٹنگ نے پراسرار رخ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن غیر جانبدارانہ تحقیق ایسے کسی دعوے کی تصدیق کرنے سے قاصر ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ برمودا ٹرائنگل کا علاقہ ٹریفک کے لحاظ سے مصروف ترین سمندر ہے، اس لیے یہاں حادثات کی تعداد بھی زیادہ ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ ٹریفک کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں حادثات ٹریفک کے تناسب سے اتنے ہی ہوتے ہیں جیسے باقی سمندروں میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے انشورنس کمپنیاں جو انشورنس پریمیم کے ریٹس طے کرتے وقت مختلف خطرات کو مد نظر رکھ کے کم یا زیادہ ریٹس متعین کرتی ہیں، برمودا ٹرائنگل کے لیے کوئی اضافی پریمیم نہیں لگاتی کیونکہ یہ حادثوں یا خطروں کا تناسب دیگر جگہوں سے زیادہ نہیں۔ برمودا ٹرائنگل کو شہرت 50 اور 60 کی دہائی میں ملی ہے،
जरीदों रिसालों में छपे। इस सिलसिले का पहला मजमून 1950 में मियामी के एक मशहूर जरीदे में छपा। इसमें इस इलाके में पेश आने वाले कुछ हवाई और बहरी हादसों को सनसनीखेज अंदाजों में फूकुल फितरत वजूहात से जोड़ा गया। उसके बाद भी गाहे बगाहे इस तरह के मज़ामीन छपते रहे, बगैर किसी मुसद्दक़ा तहकीक के इन बातों को बतौर हकीकत पेश किया गया। हकीकत नहीं थी। तो बस बरमूदा ट्रायंगल की क्या हकीकत हुई? इसका जवाब यही है कि बरमूदा ट्रायंगल भी बाकी समंदरों की तरह समंदर है, जिसको माफूकुल फितरत नहीं कहानियों में एक किरदार दे दिया गया है। जिस तरह कोकाफ को परियों की कहानियों में, कोकाफ हकीकत में यूरोप और एशिया के संगम या आज़रबाईजान और रूस के पास वाक़ई एक पहाड़ी सिलसिले का नाम है। ट्रायंगल के बारे में बाज़ मुफक्किरीन का नाज़रीन ख्याल ये भी है कि असल में यहाँ 18वीं और 19वीं सदी में बरतानवी फ़ौजी अड्डे और कुछ अमरीकी फ़ौजी अड्डे थे। लोगों को उनसे दूर रखने के लिए बरमूदा की मुसल्लस के अफसाने मशहूर किए गए, जिनको किस कसस या फिक्शन बतौर ख़ास साइंसी कसस लिखने वालों ने अपने नावल में इस्तेमाल किया। चूँकि अड्डों वाला मसला इतना अहम नहीं रहा, इसलिए अरसे से समंदर के इस हिस्से में होने वाले वाक़यात भी नहीं हुए। मवासलात की इस जदीद दौर में अब भी कोई ऐसा इलाका नहीं मिला जहाँ कुतुब नुमा की कोई सुई कोई काम ना करती हो या इस इलाके के वाक़यात होते हों जो बरमूदा की मुसल्लस के सिलसिले में बयान किए जाते हैं।